الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے نیت کرتا ہوں، اور جو کچھ حکم دیا گیا اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اس سے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ آیت پاک کی تفسیر ہے تو اس میں ایک بات کا پتہ چلا کہ پہلی بات تو یہ کہ نیکی کر کے دعا مانگنا یہ سنت خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نیکی کر کے دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہمیں بھی اس سنت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک تو دعا کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی مزید برکات حاصل ہوں گی۔ اور دوسری بات کہ جب رزق کے بارے میں فرمایا گیا تو فرمایا کہ رزق تو سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی دیا جائے گا، کافر کو بھی دیا جائے گا، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یعنی صرف اسے دنیاوی زندگی میں ملے گا، تھوڑا رزق ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں آتا ہے کہ کفار جو ہے سب سے زیادہ امیر ہے، سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس، دولت ان کے پاس، آسائشیں ان کے پاس، جو زیبائشیں ان کے پاس، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اتنی زیادہ دولت کفار کے پاس ہے، تو مسلمانوں کے پاس تو تھوڑا ہے، مسلمانوں کے پاس اتنا نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کافر کو دنیا کے اندر دے دیا جائے گا، لیکن مسلمان کو آخرت کے اندر بھی دیا جائے گا، آخرت میں بھی اس کا حصہ ملے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کا جو ہے وہ اس کے نیک اعمال کی برکت سے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے یعنی امیر کبیر مسلمان ہیں، اور جو مسلمان اپنے پیسے کو دین کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اتنے امیر ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ جو وہ کسی نے مثال کے طور پر مسجد کے لیے اپیل کی کہ فلاں جگہ پہ پلاٹ ہے اور ہم نے مسجد بنانی ہے، تو ایک آدمی نے ہی پیسے دے کر وہ ساری کی ساری مسجد جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جتنا پیسہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے پیسے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم مساجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیں، غریبوں کی مدد بھی کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں استعمال بھی کریں۔ تو اگر دیکھیں، میں وہ دیکھ رہا تھا حاجی حبیب بھائی کا ایک بیان سن رہا تھا،
تو فرما رہے تھے کہ انسان کے پاس اگر 100% ہے نا وہ پیسہ ہے، تو وہ 90% دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ جب مرتا ہے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، 5% وہ استعمال کرتا ہے، اور 5% جو ہے وہ تقریباً مسلمانوں وغیرہ پہ لگاتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگا دیتا ہے، تو 90% چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی اثرت ہوتی ہوگی۔ تو میرے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے ہیں، مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو چھوڑ کر کسی جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتا ہے، یا کہ اچانک کوئی مصیبت آ جائے بندے کے اوپر، اور اس مصیبت کی وجہ سے اسے سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے جانا پڑے، تو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، بندہ دن رات سوچتا ہے، وہ بڑی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، اور آخرت کی نعمتیں تو انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔